سلامتی ہے اور خوش آمدید۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلپ ہے گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک شہر حیدرآباد میں ہونے والی نازیبہ حرکت کے اوپر سننے میں یہ آیا ہے اس شخص سے۔ اب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ کے خود ہی سے اندازہ کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک شخص نے نازیبہ کلمات کا اظہار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ غالباً ایک پتلا ہے جس کے اوپر وہ انتہائی قابل مذمت عمل کر رہا ہے۔ کون سی برادری ہے، کیا ہے، اس کے اوپر تفتیش ہے، اور یہاں پہ علماء کرام تشریف فرما، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا۔ مگر اگر جیسے بتایا جا رہا ہے یہ ویسا ہی ہے تو یہ بہت ہی حیرت کن اور قابل مذمت معاملہ ہے۔ میں پہلے اپنے علماء کرام سے اس حوالے سے رائے لے لوں اور مذمت لے لوں کہ یہ واقعہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے علامہ دلشاد مہدوی صاحب، حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے اور یہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں تمام مراجعین کا متفقہ فتویٰ ہے کہ دیگران کے مقدسات کی توہین کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ باقی رہا سوال یہ، جیسے چند دن پہلے پنجاب میں ایک معاملہ ہوا تھا، 8 ربیع الاول جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو 9 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ مختار نے جو قاتلین امام حسین تھے ان کو قتل کیا اور انہیں واصل جہنم کیا، تو اس میں ایک نمایاں نام عمر ابن سعد کا آتا ہے۔ عمر ابن سعد در حالانکہ مختار کے رشتہ داروں میں ہی ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد وہ آدمی ہے جس نے کربلا میں پہلا تیر امام حسین کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے امام حسین کی طرف جنگ کی ابتدا کر دی ہے اور حاکم سے مجھے انعام چاہیے۔ یہی عمر ابن سعد ہے جس نے رائے کی حکومت کے لیے امام حسین سے جنگ کی، اور حالانکہ امام حسین آخری وقت تک انہیں دعوت دین اور دعوت ہدایت دیتے رہے، اور یہی عمر ابن سعد ہیں جس کو حضرت زینب علیہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے عمر سعد، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا ماں جایا تمہارے سامنے ذبح ہو رہا ہے۔ وہ جس کی توہین ہو رہی ہے یہ وہی عمر ہے؟ جی، یہ وہی عمر ابن سعد ہے۔ اور حیدرآباد میں بھی، اور جو پنجاب کا معاملہ بتا رہا ہوں، وہاں پر جب توزیع ہوئی تو انہوں نے خود جو ایف آئی آر کرنے والے تھے انہوں نے ایف آئی آر واپس لی، باقاعدہ وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمر ابن سعد ہمارے ہاں بھی ملعون ہے اور ہمارے ہاں بھی منفور شخصیت ہے کیونکہ وہ قاتلین امام حسین میں سے ہے۔ میں حیدرآباد والے واقعے کی بات کر اور رہا ہوں۔ حیدرآباد والے واقعے میں بھی یقیناً اگر سسٹم تحقیق کرے تو ان کی مراد بھی عمر ابن سعد ہوگی، بس اسے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ اس نے سعد لفظ نہیں کہا، ورنہ ہماری، جیسے میں بار بار اس بات پہ تاکید کرتا ہوں کہ مسلمات تشیع کو جاننے کے لیے تہذیب تشیع اور عقائد تشیع کو پڑھنا بہت ضروری ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم 9 ربیع الاول کو عمر ابن سعد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اپنا اظہار نفرت بھی کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے عمر ابن سعد جو ہے واصل جہنم ہوا تھا۔ اگر میں فرض کر رہا ہوں، اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے یہ فرض کرتے ہوئے، مگر گمان کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ہے تو اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ بالکل، اس میں جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ ہمارے تمام مراجعین اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے وہ حرام ہے، یہ فعل شنی اور فعل حرام ہے، یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ شدید مذمت ہوتی ہے شدید اگر یہ عمل مذمت ہے، ایسا بالکل شدید مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے، ایک تو عمر ابن سعد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ اگر ان کا ہے، ان پہ اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور دوسرا یہ اس طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ قابل مذمت ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی قاتلین ہیں یا معاون ہیں یا ذمہ دار ہیں، اہل سنت کا اس معاملے میں جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ ملعون ہیں اور ان پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ مگر جو حیدرآباد کا واقعہ ہے اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو یا تو ٹارگٹ کیا گیا، ایسا لگتا ہے الفاظ سے، یا پھر ایہام کیا گیا۔ ایہام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح کے نام ہوں اور وہ بولے جائیں، کسی کی مذمت کی جائے، کوئی کچھ سمجھے اور کوئی کچھ سمجھے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے شیعہ برادری سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایسے کچے بندوں کو اپنے اسٹیج کی زینت مت بنائیں، اور پھر میں ذاکرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب ناموں کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، اور ان کے ساتھ ان کے والد کا
اور پھر بھی اگر تھوڑا سی مماثلت پیدا ہوتی ہے تو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ مذمت کریں، یہ نہیں کہ اٹھ کے ہم جو ہے وہ مذمت کر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں حکومت کے ذمہ دار اداروں سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے کی بالکل غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور جو بھی معاملہ ہو اس کو سامنے لایا جائے، اور اگر وہ شخص صحابہ کرام کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی میں ملوث ہے تو اس کو سخت سے سخت اور کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کی چیزوں کا سد باب ہو سکے۔ مگر میں مطمئن ہوں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نہیں، وہ عمر بن سعد کے بارے ملعون کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہاں پر مغالطہ ہوا ہے، جیسا کہ برادر عزیز نے بھی کہا کہ حکومت غیر جانبدارانہ ہو کر، کیونکہ تہذیب سیاق و سباق دیکھ کر وہ خود سمجھ سکتی ہے کہ اس سے مراد اس کی کیا تھی۔ اب اس غلط فہمی میں اس جوان کا نقصان نہ ہو جائے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس سے وضاحت لیں کہ آپ کی کیا مراد ہے، تو وہ خود بخود بتا دے گا۔ پیغام پہنچ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں جو علماء کا موقف ہے وہی میری رائے ہے کہ پہلے تو جو قاتلان امام حسین ہیں ان سے تو برائیت کا اظہار کرتے ہی ہیں، کرتے آئیں گے، اور یہی اہل سنت کا خاصہ ہے۔ مگر دوسری بات، اگر یہ اس طرف جا بھی رہے ہیں تو اس سے احتیاط کریں، اور آپ کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس میں زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ حکومتی ادارے وضاحت لیں اور خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹائیں۔ تب تک عوام سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ تحمل سے کام لیں اور اس مدعے کو علماء کے حوالے کر دیں۔ بہت شکریہ۔